अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद मिनास और आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान। आज हम आपको मकबरा जहांगीर की सैर कराने वाले हैं। जी नाज़रीन, ये हम दाखिली रास्ते के बिल्कुल सामने हैं मकबरा जहांगीर के, जिसको अकबरी सराय भी कहा जाता है। तो नाज़रीन आए, हम आपको अंदर लिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर के मामलात से आपको आगाही देंगे। जहांगीर का मकबरा शहर के शुमाल मगरब में लाहौर के नवाही इलाके शाहदरा में वाक़या है। ये इलाका जहांगीर और इसकी अहलिया नूर जहाँ का पसंदीदा मकाम रहा था जब वो लाहौर में रहते थे, और ये इलाका आम तौर पर कश्मीर और लाहौर आने और जाने वालों के लिए रवानगी के मकाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। मकबरा जहांगीर का नाम जो कि अकबरी सराय कहलाता है, ये अहाता जिसके चारों जानब कमरों की कतारें हैं, अकबरी सराय कहलाता है। इसकी तमीर दौर शाहजहानी में हुई। शाहजहां के दरबार का एक मौरख मुल्ला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाहनामा में सराय को जलो खाना रोज़ा के नाम से मौसूम करता है, जिसके मानी है मकबरे का मुनसलिका अहाता। सराय के अहाते के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जिस पर चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 180 है। हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफा किया गया है। सराय में अमूमी मुगलिया तर्ज के दो बड़े दरवाज़े जानब शुमाल और जनूब वाक़या हैं, जिनकी आराइश नक्काशी, फ्रेस्को और गालबकारी से की गई है। सराय के मगरबी सिमत कमरों के दरमियान 3 शानदार गुंबदों वाली एक मस्जिद है, जिस पर बैरूनी सिमत संगे मरमर की जुड़ाई से मुज़य्यन संगे सुर्ख लगाया गया है। मकबरा जहांगीर का दाखिली दरवाज़ा इसी सराय की मशरकी सिमत में तमीर किया गया है। सिख दौर हुकूमत में सराय को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया था और अहद में सराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस सराय को मकबरा जहांगीर और आसफ खान के साथ 1993 में यूनेस्को की आर्जी आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अकबरी सराय को अपनी तारीखी और अमारती अहमियत के पेश नज़र नवादरात के कानून मुजरिया 1975 के तहत महफूज यादगार करार दिया गया है। 1627 में जब जहांगीर का इंतकाल हुआ तो शायद इसे इब्तदाई तौर पर शाहदरा में इसके बहुत से बागात में से एक में दफन किया गया था। इसके बेटे शाहजहां ने हुक्म दिया कि एक शहंशाह के लिए एक मकबरा मुस्तकिल यादगार के तौर पर तमीर किया जाए। वही मकबरा जो आज जहांगीर का मकबरा कहलाता है। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की। मकबरा जहांगीर लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में शाहदरा बाग में वाक़या है। लाहौर वापस आने के बाद 1627 में जहांगीर का राजौरी में इंतकाल हो गया। आपको लाहौर में शाहदरा के इलाके से 3 मील शुमाल मगरब में महारानी नूर जहाँ के बड़े दीवार वाले बाग में दरिया रावी के किनारे दफन किया गया। इनके मकबरे का डिज़ाइन महारानी नूर जहाँ ने बनाया था और इसे शहंशाह जहाँ ने 1637 में 10 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल कराया था। कुछ मौरखीन के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह से पहले लाहौर के 3 हकीमों में से एक लहाना सिंह के हाथों इस मकबरे का नुकसान हुआ था। इसने भी अमृतसर के सिख मंदिर को
سجانے کے لیے اس کے سب سے زیادہ متاثر کن زیورات کو چھین لیا تھا۔ اس میں سکھ فوج کے ایک فرانسیسی افسر امیس اور کابل کے دوست محمد خان کے بھائی سلطان محمد خان موجود تھے، جنہوں نے مزید نقصان پہنچایا۔ برطانوی حکومت 1899 اور 1890 میں مقبرے کی مرمت کرائی اور اس کے بعد کے سالوں میں مرمت کا سلسلہ جاری رہا۔ جی ناظرین، ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، مقبرہ جہانگیر کا اندرونی جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اتنی خوبصورتی سے اس دور کے معماروں نے اپنی مہارت کا جو رنگ بکھیرے ہیں، اس فریسکو ڈیزائن جس کو کہتے ہیں، اس دور میں فریسکو جو پتھروں کو، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو تراش کے ایک اتنے خوبصورت انداز میں اس کو سجایا گیا ہے، یہ ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ یہ اس طرح لگ رہا ہے، یہ دل کو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ فریش کسی نے ابھی بنائے ہوں، یعنی کہ اتنے کلرفل ہیں، اتنے خوبصورت رنگوں سے اس کو ارینج کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ہر جو رنگ ہے وہ ہر رنگ ایک پتھر کا ایک رنگ ہے، یعنی کہ پتھر کے ایک ٹکڑے کو تراشا ہے اور تراش کے اس کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح خوبصورتی کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اور جو مقبرہ ہے، مقبرے کے اوپر اس کو یہ سنگ مرمر کے جو پیسوں سے اس کو تراشا ہے، اس کے اوپر قرآنی آیات کا لکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ وہ بڑا خوبصورتی کا منظر پیش کرتا ہے اور اس کو کس طرح سے اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان جو اس دور کے مسلمان بادشاہ تھے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے کتنی ان کی لو تھی، وہ کس طرح سے ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت یہی مقبرہ ہے جس کے اوپر قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لکھے گئے ہیں، اور اس کا اندر سے محراب بہت خوبصورت ہے، یعنی کہ محراب جو ہے وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے اس دور کے معماروں کا جو شاہکار ہے، وہ بڑا خوبصورتی کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے نا آپ کو پورا ایک دن سے زیادہ کا ٹائم چاہیے کہ ایک اسے میں ہم نے آپ کو جسٹ مین مقبرہ دکھایا ہے، اس کی ٹاپ چاہیے، اس کی باؤنڈریز بہت وائڈ رینج میں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بلڈنگز بھی بنی ہوئی ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو دور سے نظر آ رہی ہوگی، اس کی باؤنڈریز کے اوپر علیحدہ سے بلڈنگ بنی ہوئی ہے ہر طرف سے، چاروں اطراف میں۔ اس دور میں ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ کے جو مہمان ہوں وہ وہاں رہتے ہوں، یا بادشاہ کے جو
گیٹ کیپر کہہ لیں یا جو چوکیدار کہہ لیں یا جو دربان ہیں وہ وہاں پہ پڑاؤ کرتے ہوں، تو مقبرے کے جب وہ اس کا یہ مقبرہ بنایا گیا تو یہ اس کی چاروں طرف سے ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، ہم اس محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ سے بس ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ سبسکرائب بھی کیا کریں، اس کو دیکھا بھی کیا کریں، لائک بھی کریں، ویو بھی کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم اگلی ویڈیو میں اس کو آپ کے کمنٹ سے مستفید ہوں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں آپ کی تجویز کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے آل کمنٹس کیے ہوتے ہیں، ہر بندے کو کمنٹس الاؤ ہوتا ہے ہماری ساری ویڈیوز کے اوپر تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اگر آپ ہمیں آپ کے جو مفید مسئلے ہیں ہم اس سے مستفید ہو سکیں تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس میں لکھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی فالٹ نظر آئے تو کائنڈلی ضرور لکھا کریں، ہمیں سجیشن ضرور دیا کریں۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا یہ ولاگس کہہ لیں یا یہ ایک ڈاکومنٹری ٹائپ آپ کہہ لیں یا ایک ٹور جو ہم نے آپ کو کروایا مقبرے کا چاروں رات کا، اس کی خوبصورتی کا، اس کی جو اس دور کے جو بنانے والے معمار ہیں ان کا، اور بادشاہ کے شوق کا، اور ان بادشاہ کے مرنے کے بعد بھی ان کی ویلیوز کا، تو ان کے مقبروں کو بھی اتنا پیسہ لگا کے، یعنی کہ اس دور میں اس کے اوپر 10 لاکھ لگایا گیا جو کہ آج کے تو کروڑوں اربوں روپے کے برابر ہے، تو یہ جو رقبہ اتنا بہت بڑا ہے۔ تو ناظرین، اس کو یہی چیزیں اس کو یاد کرنا آتی ہیں، یہ ہماری تاریخ کا ورثہ ہے، یہ پاکستان کا ورثہ ہے۔ دیکھتے رہیں مائی پاکستان۔ جیو میرے پاکستان۔